جب آپ دوسروں کے دکھ مٹانے لگ جاؤ گے تو اللہ تمہارے سب دکھ ختم کر دے گا۔ ماں باپ کے سہارے ہی رونقیں ہوتی ہیں، ان کے بعد تو انسان ذمہ داریوں کے بوجھ تلے ہی دب جاتا ہے۔ جب آدمی کے اندر صحرا بھٹک رہا ہو تو شہروں کا ہجوم بھی اس کی تنہائی دور نہیں کر سکتا۔ میدان سے ہارا ہوا انسان پھر سے جیت سکتا ہے، لیکن من سے ہارا ہوا انسان کبھی نہیں جیت سکتا۔ لوگوں کے پیچھے بھاگ کر دیکھو، ذلیل کر کے رکھ دیں گے۔ خدا کے پیچھے بھاگو، وہ تمہیں گرنے سے پہلے ہی تھام لے گا۔ تعلیم اگر بزرگوں کا ادب و احترام نہیں سکھاتی تو ایسی تعلیم سے ان پڑھ رہنا بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل پرندوں کے دلوں جیسے نرم ہوں گے۔ صرف اپنی زبان پہ قابو پا لینے سے آپ بہت سی مشکلات سے بچ سکتے ہیں۔ اپنے والد کے پاس بیٹھا کرو۔ مجھے اپنے والد سے ملنے قبرستان جانا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ درجات کی بلندی فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ دنیا کی فکر مت کرو، کوئی قبر میں آ کر تمہارا حساب نہیں دے گا، اس لیے لوگوں کا برا کرنا اور سوچنا چھوڑ دیں، اپنے لیے سوچیں۔ نمک حرام اور احسان فرموش آدمی کا پہلا شکار اس کا محسن ہوتا ہے۔ مایوسی ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے، اس لیے اللہ کی رحمتوں سے کبھی بھی مایوس مت ہونا۔ وہ رب اپنے صبر کرنے والے بندوں پر مشکلات کے بعد راحت اور سکون ضرور عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سر بلند رکھے، آمین۔ پسندیدہ شخص کی کمی پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی پوری نہیں کر سکتے۔ جب عرش والے کی طرف سے جیت ہو تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار جاتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی بھی قیمت چکانی پڑتی ہے۔ برا بولنے میں اور برا سوچنے میں فرق ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ آپ کو اچھا بولتے ہوں گے، لیکن ضروری نہیں کہ وہ آپ کے لیے اچھا سوچتے بھی ہوں۔ لیکن ایک سچا دوست آپ کو برا بول سکتا ہے، آپ کے بارے میں یا آپ کے لیے برا سوچ نہیں سکتا۔ زندگی میں بادشاہی پیسوں سے نہیں بلکہ ماں باپ کے سائے سے ملتی ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ وہ شیر تھا جس کے نام سے تو شیطان بھی ڈر کے بھاگ جاتا تھا، رکا ہوا دریا بھی بہنے لگتا تھا، لرزتی زمین بھی تھم جاتی تھی، زمین پر گرا تیل بھی واپس آ جاتا تھا۔ اے عمر، تیری قبر پر لاکھوں سلام، اور جس نے تجھے مانگا اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں سلام۔ اتھے جانا کھیل مقدراں دا، کوئی دھن دولت دا کھیل نہیں۔ کئی دولتاں والے رہ جاندے، مسکین نظارے لے جاندے۔ حالات کوئی بھی ہوں، شکر ہمیشہ شکوے سے بہتر ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ خاص ہیں وہ لوگ جو وقت آنے پر وقت دیتے ہیں۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ خلوص والے لوگ خرید لیتے ہیں مجھ کو، مغرور لوگوں سے اپنا کوئی کاروبار نہیں۔ جب دل لوگوں کے رویوں، الجھنوں، غموں اور حالات سے تھک کر خالی ہو جاتا ہے، تب اس دل میں رب کی محبت بڑھ جاتی ہے، دل صبر اور سکون سے بھر جاتا ہے اور ہر خلا پر ہو جاتا ہے۔ پورا یقین رکھیں، جب آپ دوسروں کے لیے خوشیاں پلان کرتے ہیں، اللہ آپ کے لیے خوشیاں پلان کرتا ہے۔ وہ نفرت بہت نقصان دہ ہوتی ہے جو آپ کے ساتھ رہنے والا شخص دل ہی دل میں کرتا ہو۔ ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ ختم ہونا نہیں ہوتا، کبھی کبھی ٹوٹنا زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ جہاں بھی رہو مخلص ہو کر رہو،
کیونکہ آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے۔ مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، راستے بھی نکل آتے ہیں، بس انسان کا یقین مضبوط ہونا چاہیے۔ انسان کو یہ اعتماد اور بھروسہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ ہے اور اس کے ساتھ ہے، اور مشکلیں بھی وہی حل کرے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان کسی کا مال ہتھیا کر یہ خیال کر لے کہ میں روزے رکھ لوں گا یا نماز پڑھ لوں گا تو یہ چیزیں معاف ہو جائیں گی۔ یہ بات لوگوں کو بتانی چاہیے کہ عبادات سے جو گناہ معاف ہوتے ہیں وہ خدا سے متعلق ہوتے ہیں۔ بندوں کے حقوق کے معاملے میں معافی نہیں بلکہ تلافی بھی کرنی ہوگی۔ کمزوری دکھاؤ تو گیدڑ بھی شیر بن جاتا ہے۔ تعلیم فقط روزی کمانا ہی نہیں بلکہ جینا بھی سکھاتی ہے۔ خاندانی لوگوں کو تکلیف کے وقت میں دیا ہوا پانی کا ایک گلاس بھی یاد رہتا ہے، بے نسلے لوگوں کو دیا ہوا خون بھی یاد نہیں رہتا۔ صدا نہ باغے بلبل بولے، صدا نہ باغے بلبل بولے، صدا نہ موج بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یاراں۔ دریا تلاش کر نہ سمندر تلاش کر، راہ تلاش ملے تجھے وہ گھر تلاش کر۔ لوگوں کے پیچھے چلنے سے کچھ فائدہ نہیں، جو راہ حق دکھائے وہ رہبر تلاش کر۔ پھل درخت کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو درخت کاٹ کے دیکھ لیں، لکڑی ہی لکڑی ہے۔ رزق زمین کے اندر سے نہیں آتا، یقین نہیں تو کھدائی کر کے دیکھ لیں، مٹی ہی مٹی ہے۔ یہ سب تو اللہ کے حکم سے آتا ہے، چاہے زمین سے نکالے یا سمان سے اتارے۔ ذلت دی ٹھنڈی چھاں نالوں دھپ عزت دی چنگی، فریب دے میٹھے بولاں نالوں کوڑ لہجے دی چنگی۔ مشورہ ہمیشہ مضبوط لوگوں سے کریں۔ اگر کمزور لوگوں سے مشورہ کریں گے تو وہ آپ کا نہ صرف ڈر بڑھا دیں گے بلکہ آپ میں نئے ڈر بھی ڈال دیں گے۔ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، کچھ لوگ عزت ملنے پر مزید جھک جاتے ہیں اور کچھ لوگ دوسروں کو جھکانے میں لگ جاتے ہیں۔ شیطان کو تکبر لے ڈوبا۔ تکبر اور غرور نہایت بری چیز ہے، کیونکہ سب سے پہلے شیطان تکبر ہی سے گمراہ ہوا۔ اچھے لوگ اپنی نیکی کو اور برے لوگ دوسروں کی نیکی کو بھول جاتے ہیں۔ یاد رہے، جو اپنے گریبان میں جھانکنے کی بجائے ہمیشہ دوسروں کے گریبان میں جھانکتا ہے، ایک دن اس کا اپنا گریبان بھی پھٹ جاتا ہے۔ دوسروں کا تماشا دیکھنے والا ایک دن خود بھی تماشا بن جاتا ہے۔ کسی کی عزت بچانا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے دنیا میں اپنے بھائی کی عزت کی حفاظت کی تو روز قیامت اللہ پاک ایک فرشتہ بھیجے گا جو جہنم سے اس کی حفاظت کرے گا۔ کامیابی مسلسل سفر کا نام ہے، اسے اپنی منزل سمجھنے کی بھول نہ کریں۔ جو آنکھ منفی دیکھنے کی عادی ہو جائے اسے مثبت میں بھی دو منفی نظر آ جاتے ہیں۔ دو چیزیں اخلاق کی وضاحت کرتی ہیں، آپ کا ظرف جب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو، اور آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ سورہ یوسف کا انتہائی پیارا سبق۔ زندگی میں اگر آپ کے انتہائی عزیز اور قریبی لوگ بھی آپ سے دغا کر جائیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، تب بھی آپ صبر سے کام لیں اور اللہ پاک پہ کامل بھروسہ رکھیں، تو اللہ پاک آپ کو وہ مقام عطا کرے گا کہ زمانہ دیکھتا رہ جائے گا۔ حاسد مزاج کتوں کی طرح ہوتے ہیں، ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوتا ہے۔ عزت سے اپنی جگہ تنہا کھڑے رہنا اس ساتھ سے بہتر ہے جو آپ کی عزت نفس کچل ڈالے۔ جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریں، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے فین ہیں، جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں۔ ہر نیا منٹ شروع ہو کر یہ اعلان کرتا ہے، جو شخص بھلائی کرنے کی قدرت رکھتا ہے تو کر لے،
اس لیے کہ میں دوبارہ لوٹ کر آنے والا نہیں ہوں۔ والدین کی خدمت بھی جہاد ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے جہاد میں شرکت کی اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کیا جی ہاں زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کی خدمت کرنے میں خوب محنت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ ہمیشہ اللہ کے شکر گزار رہو۔ اگر ایک نگاہ تمہیں حقارت سے دیکھے تو مت بھولو کہ 100 نگاہیں تم پر رکش بھی کرتی ہیں۔ دنیا میں وہی لوگ بے سکون اور بے چین ہیں جو دلوں میں حسد اور بغض رکھتے ہیں۔ پیٹ میں گیا زہر ایک شخص کی جان لے سکتا ہے، مگر کان میں گیا زہر کئی رشتوں کی جان لیتا ہے۔ اس لیے کان کے کچے مت بنو اور بغیر دلیل کے کسی کی بات مت مانو، ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ جس کے بارے میں کچھ سنو اس سے پہلے تصدیق کرو، بدگمانی بہت بڑا گناہ ہے۔ پھول گواہ ہیں، اکثر توڑے وہی جاتے ہیں جو اچھے ہوتے ہیں۔ دلیل بیچ کے سازش کبھی نہیں کرتا، ناپسند گزارش کبھی نہیں کرتا۔ کچھ لوگ زندگی ہوتے ہیں مگر زندگی میں نہیں ہوتے۔ مزید کی طلب سے پہلے موجودہ کا شکر لازم ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام، اور کتنے ایسے بھی ہیں جو زمین پر گمنام ہیں اور آسمان پر مشہور۔ عزت تقویٰ سے ہے، قوت سے نہیں۔ میں ہمدردی کی خراتوں کے سکے موڑ دیتا ہوں، میں جس پہ بوجھ بن جاؤں اس کو چھوڑ دیتا ہوں۔ خودداری اور عزت نفس کی حفاظت ہر انسان کا فرض ہے۔ اگر ہم خود اپنی عزت کی قدر نہیں کریں گے تو دنیا بھی ہماری عزت نہیں کرے گی۔ کہاں گئے وہ شناسا وہ اجنبی چہرے، اجاڑ سی نظر آتی ہے ہر گلی اب تو۔ بجھے ہوئے چراغ کی سرگوشیاں سنو، اس کو یقین تھا کہ اجالا اسی سے ہے۔ ہر شخص مبتلا ہے عجب زائم میں یہاں، ہر شخص سوچتا ہے تماشا اسی سے ہے۔ بیٹیاں دشمن کی ہوں تو بھی ان کے اچھے نصیب کی دعا کیا کریں۔ بوریت کے دن نامعلوم مستقبل، بے نیند راتیں، دن یوں ہی گزر رہے ہیں، کچھ نیا نہیں ہے۔ جو تم سے تنگ ہو اسے چھوڑ دو، بوجھ بننے سے یاد بن جانا بہتر ہے۔ ہر شخص کا اللہ پاک سے الگ رشتہ ہوتا ہے۔ اللہ سے اپنے رشتے کو محسوس کریں، اس پر یقین رکھیں، اتنا کامل یقین کہ اس سے اپنی ہر بات منوا سکیں۔ یقین کریں اللہ کی محبت کے علاوہ کسی محبت میں سکون نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اچھا دوست نہیں ہے۔ اس سے دوستی کر لیں، کوئی مشکل آپ کو پریشان نہیں کرے گی۔ اپنی ساری باتیں اس کو سنائیں، اس سے لاڈ پیار سے مانگیں، وہ ضرور نوازے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر چیز کے لیے مجھے یاد کرو، چاہے وہ تمہارے حق میں بہتر ہو یا نہ ہو، میں تمہیں بہترین کر کے عطا کروں گا۔ ایک غم سے تو نکلنے دیا کر اے زندگی، ہم کون سا کہیں بھاگے جا رہے ہیں۔ حالات جیسے بھی ہوں مخلص کبھی چھوڑ کر نہیں جاتے۔ جو بات تمہارے سکون کو برباد کر دے اس پر زیادہ سوچنا چھوڑ دو۔ صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہلا دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ زندگی ان لوگوں کے ساتھ گزارو جو تمہاری عزت کریں، ان کے ساتھ نہیں جو صرف تمہیں استعمال کریں۔ اپنے اصول خود بناؤ، تمہارا اصل دشمن تمہاری کمزور سوچ ہے، اسے جیت لو، سب کچھ بدل جائے گا۔ اگر تم دوسروں کی خوشی میں خوش ہونا سیکھ لو تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ تمہارا اصل امتحان مشکل وقت میں ہوتا ہے، آسان دن سبھی گزار لیتے ہیں۔ جو چیز تمہارے بس میں نہیں اس کے بارے میں پریشان ہو کر اپنی خوشی برباد نہ کرو۔ ہر انسان اپنی کہانی کا ہیرو ہوتا ہے،
اس لیے ہمیشہ اپنی کہانی کو بہترین بناؤ۔ لوگ بدل جاتے ہیں وقت کے ساتھ، رشتے بدل جاتے ہیں، مگر اصول ہمیشہ وہی رہتے ہیں۔ تمہاری زندگی کا سب سے اہم دن وہ ہے جب تمہیں احساس ہو کہ تم خود اپنی قسمت کے مالک ہو۔ سکون دولت سے نہیں، بلکہ کمزور کی دعا اور خدا کی عطا سے ملتا ہے۔ اللہ کی بہترین نعمت مخلص دوست ہیں۔ جس خاندان یا گھرانے کے لوگ آپس میں صلہ رحمی کرتے ہوں وہ کبھی محتاج نہیں ہوں گے۔ کچھ فیصلے مشکل ہوتے ہیں لیکن کرنے ہی پڑتے ہیں۔ اپنے آپ کو ایک دفعہ توڑ کر جوڑ لیں، بس ہر پل مرنا نہیں پڑے گا، سکون سا اندر بس جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انسان کو کام اور محنت سے اتنی تھکاوٹ نہیں ہوتی جتنا لوگوں کے رویے تھکا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنی تعریف پسند کرنا آدمی کو اندھا بہرا کر دیتا ہے۔ زندگی اس لمحے کے انتظار میں گزر جاتی ہے کہ ایک دن معجزہ ہوگا اور سب ٹھیک ہو جائے گا۔ سکھ اور دکھ اپنی تقدیر سے ملتے ہیں، امیری اور غریبی کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ رونے والے عالی شان محلوں میں بھی روتے ہیں، اور جن کی قسمت میں خوشیاں ہوں وہ جھونپڑی میں بھی ہنستے ہیں۔ جب آپ کوئی فیصلہ نہ کر پائیں تو انتظار کریں اللہ کے فیصلے کا، وہ آپ کے سامنے سب واضح کرتا جائے گا، گرہیں کھولتا جائے گا، مگر اس سارے عرصے میں آپ کو خاموش رہنا ہے، واہ ویلا نہیں کرنا۔ یہی صبر ہے، خاموشی بھی تو صبر ہے۔ لوگوں کے ہاتھوں میں آپ کا نصیب نہیں ہوتا، وہ آپ کے مالک نہیں ہیں، وہ آپ کے رازق نہیں ہیں، انہوں نے آپ کو تخلیق نہیں کیا ہے، سو انہیں اس بات کی اجازت ہی کیوں دی جائے کہ وہ آپ کے اندر مایوسی کا زہر بھر دیں، آپ سے آپ کے خواب چھین لیں۔ ایک چیز انسان کو تھکا دیتی ہے، وہ ہے احساس کی طلب۔ جو رشتوں میں نہ ملے تو انسان غیروں میں تلاش کرتا ہے اور آخر کار اپنا سب کچھ گنوا بیٹھتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ میں نے زندگی کو سمجھنا شروع کر دیا تو پتہ چلا زندگی تو صبر کے سوا کچھ نہیں۔ کوئی بچھڑ گیا تو صبر، کوئی روٹھ گیا تو صبر، کسی نے کردار پر انگلی اٹھائی تو صبر، جو مانگا وہ نہ ملا تو صبر۔ تمہارا ذہنی سکون بہت بہتر ہو جائے گا جب تم یہ سمجھ جاؤ گے کہ ہر بات پر رد عمل دینا ضروری نہیں، ہر رائے پر پریشان ہونا ضروری نہیں، ہر واقعہ کو ضرورت سے زیادہ اہمیت دینا ضروری نہیں، ہر کہی گئی بات کا جواب دینا ضروری نہیں۔ خاموشی، درگزر اور نظر انداز کرنا بعض اوقات سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے۔ عجیب دور چل رہا ہے، جتنا لوگوں کے ساتھ ایمانداری سے رشتے نبھاؤ اتنا ہی بے رحمی سے آج کل لوگ بھروسے کا قتل کرتے ہیں۔ افسوس تو صرف اس بات کا ہے کہ یہودی بالکل ویسے ہی ہیں جیسے قرآن پاک میں ان کا ذکر ہے، مگر ہم مسلمان اس طرح نہیں رہے جس طرح قرآن پاک میں ہمارا ذکر ہے۔ غلطیاں بھی ہوں گی، غلط بھی سمجھا جائے گا، یہ زندگی ہے صاحب، تعریفیں بھی ہوں گی اور ذلیل بھی کیا جائے گا۔ ان کے دکھ سب سے مختلف ہوتے ہیں جن کے پیارے ان کی آنکھوں کے سامنے مر جاتے ہیں۔ ایک بے بسی ہوتی ہے، ہم ان کو بچا نہیں پائے۔ ایک دکھ ہوتا ہے جو زندگی کو ویران کر جاتا ہے، ہر رات تنہائی میں وہی منظر آنکھوں کے سامنے آ جاتا ہے، دماغ سن ہو جاتا ہے اور دل خون کے آنسور ہوتا ہے۔ زندگی آپ کو اندر سے کیسے بدل دیتی ہے اس کا اندازہ آپ کو اچانک تب ہوتا ہے جب کبھی دل کے بہت قریب کی چیزیں بھی اہمیت کھو دیتی ہیں۔ مسکرایا کیجئے، یہ دنیا آپ کی اداسی سے بدل نہیں جائے گی۔ رشتوں کے موتیوں کی جب ڈور ٹوٹتی ہے تو دوبارہ جوڑنے سے چھوٹی ہو جاتی ہے، کیونکہ کچھ جذبات کے موتی بکھر ہی جاتے ہیں۔
نیت اور سوچ اچھی ہونی چاہیے. باتیں تو کوئی بھی اچھی کر سکتا ہے. کچھ دکھوں کا مداوع نہیں ہوتا. کچھ نقصان زندگی بھر کے ہوتے ہیں. یا اللہ، جو لوگ میرے لیے مخلص ہیں، جو لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، جو لوگ میری مشکل میں کام آتے ہیں، انہیں ہر غم سے دور رکھنا، انہیں ہمیشہ اپنے کرم کے سائے میں رکھنا. آمین. بندے کو جو نعمت حاصل ہوتی ہے خدا ہی سے حاصل ہوتی ہے. دوسروں کی حیثیت اس میں ایک ذریعہ اور واسطہ سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی. اس کی سائنس اور قابلیت بھی اللہ ہی کا عطیہ ہے، اور اگر وہ کسی کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے تو خدا ہی کی رہنمائی سے بنتی ہے. خواہشات اپنی مرضی سے اٹھایا ہوا بوجھ ہیں. پرواز بلند رکھنی ہو تو اپنا بوجھ ہلکا رکھیں. اپنے خیالوں کی حفاظت کرو، کیونکہ تمہارے خیال تمہارے الفاظ بنتے ہیں، پھر تمہارے الفاظ تمہارے اعمال بنتے ہیں، اعمال تمہارا کردار بن جاتا ہے. خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے، اور خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی. ہر رشتے کی قدر کیجیے اور خوب کیجیے. ایک ایک کر کے سب نے چلے جانا ہے، پیچھے بس حسرتیں اور یادیں رہ جاتی ہیں. خدا تعالیٰ کی رحمت اور انعام کی بہترین شکل وہ اچھے لوگ ہیں جو آپ کو مشکل وقت میں تھام لیتے ہیں. میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں. کسی کے بارے میں برا مت سوچو، ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے اچھا ہو. مومن پر 3 احسان کرو. نفع نہیں دے سکتے تو نقصان نہ کرو. خوش نہیں کر سکتے تو رنجیدہ نہ کرو. تعریف نہیں کر سکتے تو برائی نہ کرو. کچھ لوگوں کے حصے میں صرف چاہتے بانٹنے کا کام آتا ہے، وصول کرنے کا نہیں. اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی. آپ کی زندگی کا وہ سال سب سے اچھا تھا جس میں آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کے مسائل آپ کے ہیں. اس وقت آپ کو یہ محسوس ہو گیا کہ آپ اپنی منزل کا تعین کر سکتے ہیں. جو اپنے راز کو راز رکھنا جانتا ہے وہ کامیابی کا راستہ بھی جانتا ہے. جب کوئی ہر وقت تمہاری عیب جوئی کرے تو اس انسان کو مکمل طور پر نظر انداز کرو. خوبصورت کردار کے لوگ نصیحت بہت کم کرتے ہیں، کیونکہ ان کے عمل اور کردار ہی نصیحت ہوتی ہے. کشتیاں باہر کے پانی سے نہیں، اندر کے پانی سے ڈوبتی ہیں، اور گھر بھی. انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے. بہت جلد مان جاتا ہے، پرانی باتیں یاد نہیں کرواتا، کبھی مایوس نہیں لوٹاتا اپنے در سے. اگر انسان کو تکبر کے بارے میں اللہ کی ناراضگی اور سزا کا علم ہو جائے تو بندہ صرف فقیروں اور غریبوں سے ملے اور مٹی پر بیٹھا کرے. زندگی بغیر ڈگریوں کے چل سکتی ہے. زندگی ایک ہی کپڑے کو 100 دفعہ پہن کر گزاری جا سکتی ہے. زندگی 2 روٹیوں کی بجائے 1 روٹی کھا کر بھی چل سکتی ہے. لیکن زندگی بغیر عزت کے نہیں گزر سکتی. ہمیشہ اس شخص کو چنو جو آپ کی عزت کرے. کم ظرف ہی ٹانگیں کھینچتے ہیں، اعلیٰ ظرف تو ہمیشہ ہاتھ پکڑتے ہیں، سہارا دیتے ہیں، ساتھ نبھاتے ہیں. کچھ لوگ میرے لفظوں سے سیتے ہیں اپنے زخم. کچھ لوگوں کو میں چبھتا ہوں ایک نوک کی طرح. ہر انسان تبدیل ہو جاتا ہے، کبھی دلچسپی ختم ہونے پہ تو کبھی اور دلچسپ لوگ مل جانے پہ. باپ کی غربت سے گھبرا کے لوگوں کی باتوں میں نہ آؤ، بلکہ باپ کا سہارا بنو اور باپ کو حوصلہ دو. یہی تمہاری سب سے بڑی کامیابی ہے. یا اللہ، ہر باپ کو بے حساب رزق عطا فرما. یاد رکھو،
جیسی محبت تم اپنے ماں باپ سے کرو گے ویسی ہی محبت تم سے تمہاری اولاد کرے گی۔ کوشش اتنی سی ہے کہ کوئی ناراض نہ ہو ہم سے، نظر انداز کرنے والوں سے نظریں ہم بھی نہیں ملایا کرتے۔ تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق بہت اچھے ہیں۔ ہمیشہ اصولوں کے لیے کھڑے ہو، خواہ تمہیں تنہا کھڑا ہونا پڑے۔ ہمدردی کے چند جملے یا رہنمائی کی چھوٹی سی بات کسی دوسرے کے لیے بہت قیمتی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے جو بھلائی کی جا سکتی ہے وہ ضرور کرنی چاہیے۔